أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آیت نمبر 158 سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو کوئی شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو کوئی زائد عبادت کرے اللہ رب العزت کے ہاں، نفل عبادت کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ رب العزت اس کے قدردان ہیں اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صفا اور مروہ کے متعلق ان کی اہمیت، اسلام کے اندر ان کا شعار ہونا، اس چیز کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول اور پس منظر یہ ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد بہت سے جاہلیت کے کام تھے جن کو اسلام نے منع کر دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اسلام کے آنے سے پہلے صفا اور مروہ بیسیکلی بیت اللہ کے قریب دو پہاڑیوں کا نام ہے، جن کے بیچ میں ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک طواف کیا جاتا ہے، سعی کی جاتی ہے، وہی سعی کہلاتی ہے۔ طواف کا مطلب بھی وہی ہے کہ سعی کرنا، اس کا مطلب اس کو سعی کا نام دیا جاتا ہے۔ بیت اللہ کے ارد گرد جو کیا جاتا ہے وہ طواف، یہاں چونکہ طواف کے الفاظ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں تو ایک ہی بات ہے، سعی اور طواف، یعنی ان کے بیچ میں جو کیا جاتا ہے عمل وہ سعی کہلاتی ہے۔ اسلام کے آنے سے پہلے یہاں پر دو تصور تھے صفا اور مروہ کے بیچ میں۔ دو تصور یہ تھے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پر، مشرکین نے، ان دونوں پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک کا نام تھا اصاف اور دوسرے کا نام تھا نائلہ۔ ان بتوں کا لوگ طواف کیا کرتے تھے مشرکین، چونکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، شرک تھا، تو یہ لوگ یہاں پر بھی انہوں نے ایک ایک بت رکھا ہوا تھا اور اس کی جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے، یعنی ان کے بیچ میں یہ سعی کرتے۔ ایک تصور تو یہ تھا۔ دوسرا تصور اس کے بارے میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ایک دوسری جگہ پر، مشلل نامی ایک پہاڑی تھی، اس کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، کچھ لوگ اس بت کا طواف کرتے، جو اس بت کا طواف کرتے تھے وہ ان دو بتوں کے طواف کو گناہ سمجھتے تھے۔ جو اس بت کا طواف کرتے، مشلل نامی پہاڑی پر جو بت رکھا ہوا تھا، اس کا جو طواف کرتے وہ یہاں پر طواف کرنے کو، سعی اور جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کو وہ گناہ سمجھتے تھے، اور باقی لوگ یہاں پر وہ طواف کیا کرتے تھے بتوں کا۔ جب اسلام آیا تو اسلام کے آنے کے بعد لوگوں نے اس کو بھی جاہلیت کا ایک معاملہ سمجھ کر، انس رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو بھی جاہلیت کا کام سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اصل جو چیز یہاں پر غلط تھی وہ کیا تھا؟ وہ تو بتوں کا رکھنا تھا، ورنہ طواف جو تھا، یعنی سعی جو تھی صفا اور مروہ کے درمیان، یہ غلط نہیں تھی، تو لوگوں نے اس سعی کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو بیان فرمانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ صفا مروہ اصل میں اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ خاص طور پر جیسے حج بیت اللہ کا، مناسک کا زیادہ تر تعلق ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کے امور اور معاملات سے ہے، تو اسی چیز کے پیش نظر صفا اور مروہ کی اہمیت ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص حج بیت اللہ کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، یعنی یہاں پر سعی کرے۔ اب اس انداز سے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فلا جناح، اس پر کوئی حرج نہیں، یعنی بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کوئی گناہ نہیں، اگر کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرے تو بھی ٹھیک ہے، انداز سے یہ لگتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے، بعض مرتبہ کسی فرض چیز کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض صحابہ نے پوچھا
کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی سعی نہ بھی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی اللہ نے جو فرمایا کہ اس پر کوئی حرج نہیں کہ اگر وہ سعی کرتا ہے، اگر کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، نہیں کرتا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگیں کہ اگر یہ مراد ہوتا تو پھر اللہ رب العزت فرماتے اللہ یطوف بہما، وہ ان دونوں کے بیچ میں سعی نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جبکہ انداز یہ نہیں ہے، انداز یہ کہ یطوف، وہ طواف کرے، یعنی اس کو کرنا چاہیے۔ اور دیگر روایات کے اندر صحیح بخاری، جامع ترمذی وغیرہ، ان سب روایات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مناسک حج کا ذکر فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مناسک سیکھ لو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی کو مناسک کا لازمی حصہ قرار دیا اور فرض قرار دیا۔ تو اس وجہ سے آیت کے انداز سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی سعی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، نہ کر لے تو بھی ٹھیک ہے، ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے۔ اور اس سے ایک بات ہمیں اور بھی سمجھ میں آتی ہے، حدیث سے جیسے اس چیز کی فرضیت واضح ہو رہی ہے، یعنی قرآن کا جو انداز ہے اس سے فرضیت واضح نہیں ہو رہی، جبکہ حدیث سے فرضیت واضح ہو رہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جب تک ان دونوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تب تک صحیح دین کو ہم پا سکیں گے اور صحیح دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں گے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو تشنگی رہ جائے گی، اسلام مکمل نہیں ہوگا۔ تو اصل میں مکمل اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں کو ملا کر ہی بنتا ہے، جیسا کہ بہت سے قرآن مجید کے احکام اس بات کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ ان کی طرف صرف اشارہ قرآن مجید نے کیا ہے، باقی جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ سب کی سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے حدیث کے اندر ان کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنی طرف سے نیکی کرتا ہے، تطوع کا معنی ہوتا ہے زائد عبادت کرنا، یعنی طواف کرنا، یا مطلب جو بھی زائد عبادت انسان وہاں پر کرتا ہے، جیسے طواف کی کثرت کی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی قدردانی فرمانے والے اور ایسے لوگوں کے عمل کو جاننے والے۔ نیکسٹ آیت نمبر 159، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یقیناً وہ لوگ جو یکتمون چھپاتے ہیں، کتمان کا لفظ ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کتمان کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا، کتمان حق کا لفظ استعمال ہوتا ہے حق کو چھپا لینا۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، اس چیز کو جو ہم نے دلائل کے ساتھ، واضح دلائل کے ساتھ ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اسی طرح سے والہدی، ہم نے جو ہدایت نازل کی ہے، من بعد ما بیناہ للناس، اس کے بعد کہ ہم نے یہ سب کچھ لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے، یعنی دین کے طور پر ہم نے سب واضح کر دیا، پھر اس کے باوجود بھی لوگ حق کو چھپاتے ہیں۔ ما بیناہ للناس فی الکتاب، ہم نے کتاب میں سب کچھ واضح کر دیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ہدایت اور دلائل کے واضح ہو جانے کے بعد، کتاب میں ان کے بیان کر دیے جانے کے بعد بھی حق کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت لعنت فرماتے ہیں، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور ان کے اوپر لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے والوں سے مراد جیسا کہ اگلی آیتوں میں بھی موجود ہے، ان کے مراد یہاں پر فرشتے ہیں، وہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مومنین بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں جو کتمان حق کرتے ہیں، یعنی حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں تو یہ آیت بنی اسرائیل کے لوگوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں، جو خصوصاً کیا کرتے تھے کہ جب بھی کبھی ان کے کسی شخص کے اوپر یا کسی امیر آدمی کے اوپر قرآن کے کسی حکم کی وجہ سے، اس کی جو ہے وہ تورات کے حکم کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی حد جاری ہوتی تو وہ آیت کو چھپا دیتے۔ جیسے ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی ایسا ہوا کہ ان میں سے کسی یہودی عورت نے چوری کی، اور جو ہے وہ ایسے ہی زنا کا بھی ایک کیس اسی طرح سے موجود ہے، ان میں سے کسی شخص نے گناہ کا ارتکاب کیا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اس کیس کو لے کر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم لوگ تورات میں دیکھو، تورات میں اس کے بارے میں کیا حکم موجود ہے۔ جب وہ تورات پڑھنے لگے تو انہوں نے کیا کیا، جو آیت تھی جس کے اندر جو ہے وہ اس گناہ کی سزا مذکور تھی، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور باقی آگے اور پیچھے کی آیت پڑھ دی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم دین تھے، اور پھر اللہ نے ان کو ہدایت نصیب فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے کہیے کہ جس آیت کے اوپر اس نے ہاتھ رکھا وہ وہاں سے ہاتھ اٹھا کے وہ آیت پڑھے۔ جب وہ آیت پڑھی تو اس کے اندر اسی طرح سے وہی سزا جو اسلام کے اندر موجود تھی، وہی سزا جو ہے اس کے اندر بھی موجود تھی۔ تو یہ کتمان حق کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بہت بڑی سزا ان کے لیے ذکر فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت اصل میں لعنت کا معنی ہوتا ہے دوری۔
دوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مستقل محرومی ہو جاتی ہے ایسے شخص کے لیے جو کتمان حق کرتا ہے، یعنی حق کو چھپاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ خصوصی طور پر تو یہ آیت ان کے بارے میں ہے، اور عمومی طور پر یہ آیت تمام مسلم امہ کے جتنے بھی علماء ہیں، یا اسی طرح سے جس شخص کے پاس قرآن و حدیث کا صحیح نالج موجود ہے، ان سب کے بارے میں یہ آیت ہے۔ ان سب کو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے کہ جب ان کے پاس حق پہنچ جائے تو وہ اس حق کو چھپانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ صحیح روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من سئل، جس شخص سے کوئی سوال کیا گیا کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ وہ اس کو جانتا ہے، فرمایا کہ پھر کاتمہ اس شخص نے اس کو چھپایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اس شخص کو الجما، فرمایا کہ اس کو لگام پہنائی جائے گی من النار، آگ سے۔ ایسے شخص کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی جو قرآن و حدیث کے کسی حکم کو جانتا ہے، دین کے کسی حکم کو جانتا ہے، اس کے باوجود اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو قرآن و حدیث کے کسی حکم کا علم تو ہوتا ہے، لیکن اس کو چھپا کر وہ اپنی جو مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ جس اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ اس نظریے کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی بات کو چھپا لیتے ہیں۔ یعنی قرآن و حدیث، آپ نے اگر کسی سے مسئلہ پوچھا، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ نے کسی سے کوئی سوال پوچھا کہ مجھے قرآن و حدیث کے مطابق اس کا جواب دیجئے، وہ کہتا ہے جی نہیں، میں تو چونکہ فلاں فقہ کا فالوور ہوں، اس وجہ سے میں آپ کو اسی کے مطابق جواب دوں گا۔ اٹ مینس کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن و حدیث کو آپ نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر چھپانے کی کوشش کی ہے، تو یہ آیت آپ کا انجام ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ، اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت فرما دی ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی، جتنے بھی لوگ قیامت تک حق کے اوپر موجود ہوں گے وہ سب کی لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو کتمان حق کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ایک وعید ہے تمام لوگوں کے لیے جن کو قرآن و حدیث کے کسی بھی مسئلہ کا علم ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود وہ یا تو اس کو بیان ہی نہیں کرتے، چھپاتے ہیں لوگوں کے سامنے، کسی بھی وجہ سے۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، جیسے اس وجہ سے کہ کہیں میرا عہدہ مجھ سے نہ چھن جائے، اس وجہ سے کہ کہیں جو مجھے مراعات حاصل ہیں وہ مجھ سے نہ چھن جائیں، اس وجہ سے کہ کہیں جس جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کا میں فالوور ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی زد پڑ جائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اللہ رسول کے حکم کے اوپر زد پڑنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اپنی جو آپ نے خود سے جو ایک خود ساختہ دین کریٹ کر رکھا ہے آپ کو اس کی پرواہ ہے، تو آپ اللہ رسول کے حکم کی آپ کو پرواہ کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت سخت وعید کی بات ہے جس سے ہر مومن کو، مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو حق ہے وہی انسان کو بیان کرنا چاہیے اور وہی واضح کرنا چاہیے۔ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، آیت نمبر 160، اللہ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور اسی طرح سے حق کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول فرما لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا ہے لعنت سے جو کیا کرتے ہیں، اگر کبھی ان سے اس بات کا ارتکاب ہوا تھا تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب انہوں نے توبہ کر لی ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا ارادہ بھی کر لیا ہے، اللہ کے سامنے اس پر شرمندگی کا اظہار بھی کیا ہے، اللہ کے سامنے وعدہ کر لیا ہے کہ آئندہ ہم وہ گناہ نہیں کریں گے۔ کون سا؟ کتمان حق کا، حق کو چھپانے کا گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جو احکامات ہیں ان کو چھپانے کی ہم دوبارہ جرت نہیں کریں گے، وہ اس پر توبہ کرتے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا، پھر کیا کرتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غلط اور گناہ موجود ہے، غلطی موجود ہے اور گناہ موجود ہے، اس گناہ کو انسان نیکی کے ساتھ بدلے، اس گناہ کو چھوڑے۔ اصلاح تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے نا، جہاں پر کوئی فالٹ ہوتا ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اصلاح تو اصل میں یہی ہے، جہاں پر کوئی ایرر ہے اس ایرر کو، وہاں پر کوئی بھی جو غلط اور مائنس چیز موجود ہے، نیگیٹو جو وہاں پہ نقصان پہنچا رہی ہے، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ جو صحیح چیز ہے اس کو وہاں پہ فٹ کرنا۔ تو یہی مطلب ہے، یعنی اگر آپ کے پاس غلط دین موجود تھا اس کو آپ نے چھوڑا اور صحیح دین کو آپ نے اپنا لیا، اگر آپ کی تھنکنگ غلط تھی آپ نے اس کو چھوڑا اور اس کی جگہ پر آپ نے اسلامی سوچ اور اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی سوچ کو اپنا لیا۔ یہ اصل میں اصلاح ہے، انسان گناہ چھوڑے اور گناہ چھوڑنے کے بعد اللہ کے سامنے توبہ کرے، پھر توبہ کر کے پھر جو ہے وہ انسان نیکی کی طرف اپنے آپ کو لگائے، تو یہ اصل میں اصلاح ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں نے توبہ کر لی، نمبر 1 شرط۔
دوسری شرط کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی اصلاح کر لی، جس گناہ کے اوپر وہ جس کا ارتکاب کر رہے تھے اس گناہ کو انہوں نے چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پر نیکی کا عمل شروع کر دیا۔ نمبر 3 وَبَيَّنُوا، جس حق کو چھپاتے تھے اب اس حق کو واضح کرنا شروع کر دیا، اب اس حق کو کھل کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پہلے کافر تھا، اب اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے تو میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے یہ گناہ سرزد ہو گیا تھا۔ اب اندازہ لگائیے آج ہماری اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ میں کتنا فرق ہے۔ ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے تنہائی میں بھی اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کا کیا عالم ہے؟ کتنی احادیث میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کبھی کوئی گناہ، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ کیا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی زنیت فطہرنی، حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک صحابی کا بھی واقعہ موجود ہے، ایک صحابیہ کا بھی واقعہ موجود ہے، آ کر کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ کر لیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ پاک کرنے کا معنی کیا ہے؟ میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، حد جاری کر دیجئے، اور اس حد کے اندر حد جاری کرنے میں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ ان سے گناہ، کبھی ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کا ازالہ کروانے کے لیے، پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر حد جاری کی جائے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ان کو منع فرما دیتے ہیں، اچھا جاؤ بچے کی پیدائش ہوگی تو پھر آ جانا، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا کھانے پینے کا قابل ہو جائے گا پھر آ جانا، پھر آ جاتی ہیں وہ خاتون، امرا غامدی یا غامدی قبیلے کی خاتون ہیں، اللہ رب العزت ان کے اوپر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اللہ رب العزت ان سے راضی ہوں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے اور پھر ہم اس کا اعتراف اللہ کے سامنے تنہائی میں بھی نہیں کرتے، لوگوں کے سامنے گناہ کا اعتراف دوسرے انداز سے آج کیا جاتا ہے، یعنی فخر کے طور پر گناہ کو بیان کیا جاتا ہے، جو کہ بہت سخت بات ہے۔ بعض روایات کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیں گے سوائے ان کے جو مجاہرہ کرتے ہیں۔ مجاہرہ کیا ہے؟ پہلے گناہ چھپ کر کرنا، تنہائی میں گناہ کرنا، اور اس کے بعد اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دینا۔ اس ویڈیو کے ذریعے یا جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جا کر اس کو پھر ایکسپوز کرنا، تنہائی میں گناہ کیا اور پھر لوگوں کے سامنے جا کر بیان کر دیا، تو یہ بہت ہی سخت معاملہ ہے۔ اس وجہ سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اگر کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اس کے پیچھے انسان کو نیکی لگانی چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے معاملات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تو ہیں ہی توبہ قبول کرنے والے۔ اب اگر ہم ایک خاص تناظر میں ان آیات کو دیکھ رہے تھے تو اس کے اعتبار سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو یہودی ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دین کی سمجھ عطا فرمائی، اور پھر جیسے ہی انہوں نے اسلام کو دیکھا تو فوراً اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور آج کے دور میں اگر کوئی شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا تھا تو وہ اپنی زندگی میں جیسے ہی اس کو احساس پیدا ہو وہ فوراً اس گناہ کو چھوڑے، یعنی کتمان حق کو چھوڑے، جو حق وہ چھپانے کا معاملہ کر رہا تھا اس کو چھوڑے، اس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے اور پھر حق کو بیان کرنا شروع کر دے، تو اللہ رب العزت ان 3 اعمال کی وجہ سے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ نیکسٹ آیت، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ جو کافر تھے، وماتوا وهم کفار، اور وہ ماتوا مر گئے، اسی حالت میں مر گئے کہ وہم کفار، وہ کافر ہی تھے، یعنی کافر تھے اور موت بھی کفر کی حالت میں ہی ان کی آ گئی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام کے تمام لوگوں کی، ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہے، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تو دنیا میں رہتے ہوئے کبھی گناہ اس سے سرزد ہوا تھا، اس نے توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور اگر کسی شخص نے توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کے مر گیا، زندگی بھی کفر پر گزار دی اور اس کی موت بھی کفر پر ہی آئی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی مستقل لعنت ہو گئی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جیسے 4 پارے میں سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ،
ایسے لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی موت بھی کفر کی حالت میں ہی آئے، کفر میں ہی مرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ ہی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی اور جب موت کی جو ہے وہ نرخرے سے آواز آنا شروع ہو گئی، موت کے آثار انسان نے اپنے سامنے دیکھ لی، اب گناہ کرنے کی طاقت اور سکت ہی نہیں رہی، اب دیکھا کہ موت تو میرے سامنے جو ہے وہ پہنچ چکی ہے اور اب مجھے موت کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے، اس وقت انسان نے کہا اچھا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو یہ تو فرعون جیسی توبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس نے مرتے وقت، غرق ہوتے وقت، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال انی تبت الآن، جب اس کو یعنی وہ بیچ میں پانی کے دو پارٹ کے درمیان جو ہے وہ پھنس گیا، جب غرق ہونے لگا اب اس کو سمجھ آ گیا کہ دونوں پارٹ مل رہے ہیں، اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جائے گی، کہنے لگا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الآن، اب توبہ کرتے ہو، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی فساد برپا کرتا رہا، اور اب توبہ۔ تو موت کے آنے سے پہلے پہلے اپنے ہوش و حواس میں جب تک انسان کی سانسیں چل رہی ہیں، جب تک انسان کو موت نظر نہیں آتی، ساری زندگی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اگر ساری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزار دی اور موت کو دیکھ کر توبہ کرنے کی کوشش کی، تو یہ توبہ اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، موت گناہ کا احساس پیدا ہوا انسان کے دل میں کہ میں گناہ کرتا رہا ہوں، اب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے۔ کسی بھی وقت میں زندگی کے جب تک انسان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، جب تک انسان کو موت نظر نہیں آتی، اپنا آخری انجام نظر نہیں آتا، یعنی کہ آخری انجام سے مراد صرف موت ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے جب تک انسان کو توفیق مل گئی اور اس نے توبہ کر لی، اس کی توبہ اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ بھی کر لی، اپنی اصلاح بھی کر لی، حق کو واضح بھی کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ لیکن اگر ساری زندگی گناہوں میں گزار دی اور موت کو دیکھ کر توبہ کرنے کی کوشش کی، تو اللہ فرماتے ہیں یہ موت والی توبہ نہیں ہے، یہ توبہ انسان کی قابل قبول نہیں ہے۔ پھر ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت سے مراد یہاں پر قیامت کے دن کا عذاب بھی ہے، جہنم کا عذاب بھی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب میں ذرہ کے برابر بھی تخفیف اور کمی نہیں کی جائے گی، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ ان سب چیزوں کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاد رکھو تمہارا معبود اکیلا اللہ رب العزت ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ الہ واحد، وہ اکیلا معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی تمہارا کریٹر ہے، وہی تمہارا مالک و خالق ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہیں سب کچھ دیتا ہے۔ جب وہی سب کچھ دیتا ہے، وہی رازق، وہی خالق، وہی مالک ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہے، پھر مانگنا بھی اسی سے ہے، پھر دعائیں بھی اسی سے ہیں، پھر نظر بھی اسی کے نام کی ہے، پھر جو ہے وہ کوئی اگر انسان نے صدقہ خیرات کرنا ہے تو وہ بھی اسی کے نام کا ہے، پھر اگر تمام چیزوں کا اختیار ہے تو وہ سب بھی اسی کے پاس ہے، پھر توبہ قبول کرتا ہے تو وہی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ارشاد فرمایا لا الہ الا ہو، اس اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ رب العزت بہت رحم فرمانے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت بہت ہی مہربان ہیں اور انسانوں کے اوپر بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔